عمل کرنے لگا۔ جب یہ لشکر کربلا پہنچا تو گاؤں والے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے اگر ہم قتل بھی کر دیے جائیں تب بھی زیارت قبر حسین علیہ السلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہارون نے تمام حالات متوکل کو لکھ بھیجے۔ متوکل نے ہارون سے لشکر کی سربراہی واپس لے لی اور کوفے جانے کا حکم صادر کر دیا۔ ہارون نے پھر خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ مت جاؤ اور جو تمہیں کہا گیا ہے اس کی تعمیل نہ کرو، لیکن تو نے میری بات نہ مانی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا اور اس کے منہ پر لعاب دہن پھینکا، جس کی وجہ سے ہارون کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ زائرین حسین علیہ السلام نے آپ کی قبر کی زیارت کے سلسلے کو جاری رکھا اور وقتاً فوقتاً اس کی تعمیر و اصلاح بھی کرتے رہے اور قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں ہر تدبیر آزماتے رہے۔ روایات کے مطابق علماء شیعہ میں سے ایک بزرگ عالم جناب محمد بن حسین اشنائی اپنا واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ ان دنوں میں نے زیارت کا قصد کر لیا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کوفے سے کربلا تک عازم سفر ہوا۔ ایک عطار نے میرا ساتھ دیا اور مجھے ایک تابوت میں ڈال کر کربلا کی جانب چل پڑا۔ ہم دن کو چھپ جاتے، رات کو سفر جاری رکھتے، یہاں تک کہ ہم غازریہ پہنچ گئے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ آدھی رات کے وقت زائرین کو روکے جانے والی چیک پوسٹوں کا عملہ نیند میں غرق تھا۔ ہم قبر مطہر تک پہنچ گئے، قبر کا نشان نہ تھا، چنانچہ ہم نے زمین کو سونگ سونگ کر قبر مطہر کا پتہ چلایا۔ سن 247 ہجری میں متوکل کو دوبارہ خبر ہوئی کہ بادیہ نشین اور کوفے کے لوگ امام مظلوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جوق در جوق جا رہے ہیں اور وہاں ایک بازار بھی قائم ہو چکا ہے، تو اس ملعون نے ایک بار پھر ایک لشکر کربلا روانہ کیا۔ اس کا کمانڈر ایک مرتبہ پھر ابراہیم دیزجی تھا۔ متوکل کی فوج کربلا پہنچی تو اس نے منادی کرا دی کہ جو شخص قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے گا اس کے خون کی ذمہ داری ہم پر نہ ہوگی۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر قبر مظلوم علیہ السلام ظلم کا نشانہ بنی۔ بہت سے لوگ زیارت سے روکے گئے۔ محبان علیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چن چن کر قتل کیے جانے لگے۔ ابراہیم کہتا ہے جب ہم کربلا پہنچے تو ہمارے ساتھ کھیتی باڑی کا سامان بھی تھا۔ میں نے اپنے کارندوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں کھیتی باڑی شروع کر دو، جبکہ خود میں سفر کی تھکان کی بنا پر کچھ فاصلے پر جا کر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے کارندوں نے مجھے جگایا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے عجیب حالات ہو گئے ہیں، کچھ لوگ قبر کے قریب موجود ہیں جو ہمارے اور قبر کے درمیان آڑے آ رہے ہیں اور ہمیں اپنے تیروں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں ان کے ہمراہ چل کر موقع پر پہنچا۔ میں نے اپنے سپاہیوں سے کہا تم ان پر تیروں کی بارش کر دو۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جو بھی تیر میرا سپاہی چلاتا وہی تیر اسی کو واپس آ کے لگتا اور وہ موقع پر ہی ڈھیر ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر میں سخت وحشت زدہ ہوا اور واپس اپنے گھر آ گیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ متوکل مجھے ضرور قتل کرائے گا۔ متوکل کے ظلم کی خبریں اب ہر طرف عام ہو گئیں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کی بار بار بے حرمتی کے چرچے ہونے لگے۔ مسلمان سخت خلاف ہو گئے۔ بغداد کی دیواروں پر متوکل کے خلاف گالیاں لکھی جانے لگیں۔ شعراء نے اس کے حجو میں اشعار کہنا شروع کیے جن میں نمایاں نام جناب دیول خزائی صحابی ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام کا تھا۔ سن 247 ہجری کو متوکل اپنے ہی بیٹے منتصر باللہ کے ہاتھوں قتل ہو کر
واصل جہنم ہوا۔ سن 248 ہجری کو جناب زید مجنون، جو مصر کے شعراء اور محب اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام میں سے تھے، انہوں نے قبر مطہر کو اثر نو تعمیر کرایا۔ کہا جاتا ہے کہ متوکل نے قبر مبارک پر اتنا پانی چھوڑا تھا کہ وہ 40 دن کے بعد جذب ہوا۔ بنی اسد کا ایک شخص آیا، اس نے ایک ایک مٹھی مٹی کی لی اور اسے لینے کے بعد سونگھنا شروع کیا، حتیٰ وہ قبر امام مظلوم علیہ السلام تک پہنچا اور وہاں رونا شروع کر دیا اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کس قدر آپ پاک و پاکیزہ ہیں۔ پھر شعر پڑھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، دنیا والوں نے ان کی قبر کو ان کے موالیوں سے چھپانا چاہا، لیکن قبر کی مٹی نے خود ہی قبر کی طرف رہنمائی کی۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ سن 248 ہجری میں منتصر عباسی نے مزار کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ قبر مبارک پر ایک علم بھی نصب کیا گیا تاکہ دور سے لوگ قبر مبارک کا پتہ لگا لیں۔ قبر مبارک کے تبرکات کو واپس کیا گیا۔ لوگ جوق در جوق قبر کی زیارت کو آنے لگے۔ ساکنین کربلا دوبارہ آ کر آباد ہوئے اور ایک شہر پھر سے آباد ہو گیا۔ مقام و مزار کو پختہ تعمیر کیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب ابراہیم مجاب، انہیں مجاب اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ نے جب سید الشہداء علیہ السلام کی قبر پر آ کر آپ کے حضور سلام کیا تو قبر سے آپ کے سلام کا جواب بھی آیا۔ سادات میں پہلی شخصیت تھے جنہوں نے کربلا معلیٰ میں سکونت اختیار فرمائی۔ طبرستان کے حاکم حسن علوی نے مزار مقدس کی ضروریات کی کفالت اپنے ذمے لی اور تقریباً 20 سال تک اس کے کفیل رہے۔ آپ کے بعد آپ کے بھائی محمد علوی نے یہ کام اپنے ذمے لیا۔ سن 273 ہجری میں عباسی حکمران طلحہ ابن جعفر متوکل المعروف موفق باللہ نے خاندان اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے کینہ و عناد کی بنا پر ایک سازش کے ذریعے روز عرفہ ماہ ذی الحجہ میں، جبکہ مزار مقدس میں زائرین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، عمارت کو زمین بوس کر دیا، جس سے بہت سے زائرین شہید ہو گئے۔ جرجان کے حاکم محمد جب زیارت کے لیے آئے تو انہوں نے دوبارہ تعمیر کرائی۔ مزار مقدس پر ایک بلند گنبد تعمیر کرایا، 2 دروازے اور 2 دیوان بھی تعمیر کرائے۔ اس کے علاوہ حائر حسینی علیہ السلام کے گرد ایک دیوار بھی تعمیر کرائی۔ زائرین اور مجاورین کے لیے گھر بھی بنائے گئے۔ سن 282 ہجری میں محمد ابن زید نے 32,000 دینار سادات علویہ کے سالانہ وظیفے کی شکل میں بھیجے۔ محبان اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ہر طرف سے آنا شروع ہو گئے اور مرقد مبارک کے اطراف میں گھر بنانا شروع کر دیے۔ سن 332 ہجری میں معز الدولہ نے عاشورہ کے دن بغداد میں صف اعضا بچھانے کا حکم دیا اور اس نے قبر مظلوم کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا۔ سن 369 ہجری میں ڈاکوؤں کے ایک سرغنہ ضبع اسدی نے کربلا میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، لوگوں کے اموال کو لوٹا، حرم مطہر کے خزانے میں موجود قیمتی اشیاء چرا کے لے گیا اور کچھ عمارتوں کو منہدم بھی کیا۔ عضد الدولہ حاکم بغداد نے ایک لشکر اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا، لیکن ضبع اسدی تمام مال چھوڑ کر مفرور ہو گیا۔ عضد الدولہ حاکم بغداد نے تمام اشیاء واپس حرم میں جمع کرائیں، روضہ اطہر کے گنبد کے سر نو تعمیر کرائی، ذریعہ مقدس کو ہاتھی دانت سے پختہ کرایا اور حریر و دیباج کے غلافوں سے مزین کیا، اہل شہر کے لیے پینے کے پانی کا انتظام کیا، حرم مقدس کے لیے روشنی کا بھی انتظام کیا۔